تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ آپ سب کا بھی جواب کیا ہوگا؟ آپ کو بھی حاصل ہو۔ یہ خداوند یسوع المسیح کے سلام کرنے کا طریقہ تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں سلام اور ہمیں کہا جاتا ہے جی سلام، عربی میں السلام علیکم اور اس کا جواب وعلیکم السلام، عبرانی زبان میں ہیوینو شالوم علیکم اور اسی طرح ہیوینو وعلیکم السلام۔ اور آج خداوند یسوع مسیح کے اسی سلام کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور خداوند نے ایک نہیں بلکہ دو دفعہ اپنے شاگردوں کو سلام کیا، اور سلام کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کا جواب بھی سنا۔ جس طرح میں نے تعارف میں بتایا کہ آج پوری دنیا میں الہی رحم کی عید منائی جاتی۔ الہی رحم کیا؟ یہ سامنے الطار پر کچھ تصاویر بھی لگی ہیں، اور اس میں خداوند یسوع المسیح کے دل سے دو شعائیں نکلتی ہیں، یعنی ایک لال رنگ کی اور ایک نیلے رنگ کی۔ اس قسم کی تصاویر اکثر ہمارے گھروں میں آویزاں ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ تصویر کہیں پر موجود ہے تو اسے نکال کر خاندانی طور پر، اگر آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ہماری اس عبادت میں شامل ہیں تو اس تصویر کو سامنے رکھ لیجئے، اور اس تصویر کو سمجھنے کے آج کی یہ عید جو ہے ہم اس کو منائیں گے اور بتائیں گے بھی اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم الہی رحم کی عید پر بات چیت کریں، سب سے پہلے ہم آج کے خداوند کے کلام پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آج 8 دن ہو گئے خداوند یسوع المسیح کو مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے، اور لکھا ہے کلام میں کہ وہ 8 روز کے بعد جہاں شاگرد دعا کر رہے تھے، اکٹھے بیٹھے تھے، دروازے بند تھے، تو بھی خداوند یسوع المسیح ان کے درمیان آیا اور اس نے آ کر کیا کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور اسی طرح تقریباً 50 دن عید پینتی کوس تک ہم یہ عید مناتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی۔ اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میرے مطابق اور ہماری تعلیم کے مطابق جو مسیحی خداوند یسوع المسیح کے نام پر بپتسمہ لے لیتا ہے، اس کے لیے تو مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے لیے قیامت ہو گئی، اسی لیے کہ وہ ساری زندگی جی اٹھے مسیح کا تجربہ کرتا ہے اور اس کا پرچار کرتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع المسیح خواتین پر ظاہر ہوا، عورتوں پر، اور ان عورتوں نے جا کر اس جی اٹھے مسیح کی خبر دوسروں کو دی۔ اس کے بعد مسیح خداوند یکے بعد دیگرے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو 3 قسم کے شخصیات ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح تاریخ میں ظاہر ہوتا رہا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، اور آج بھی ظاہر ہوتا ہے ان لوگوں پر جو خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کرتے ہیں۔ پہلے کن لوگوں پر وہ ظاہر ہوا؟ رسولوں پر۔ کون رسول؟ رسول کا مطلب بھیجا ہوا۔ کس کی طرف سے بھیجا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھیجا ہوا۔ یسوع تو خود خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، لیکن یسوع بھی آگے سے اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے تاکہ اس کی بادشاہی اور اس کے کلام کو پھیلا سکے۔ تو اب یہ وقت آ گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھیجے۔ کہاں پر بھیجے؟ کہ وہ انہیں بھیجے کہ جائیں اور اس کی بادشاہی کا اعلان کریں۔ تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح جو آج کے کلام کے مطابق خداوند یسوع المسیح رسولوں پر ظاہر ہوتا۔ رسولوں پر ظاہر کیوں ہوتا ہے اور ان کے ظاہر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ رسول کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، اور دعا کے ساتھ ساتھ وہ اکٹھے تھے، اتحاد میں تھے، ان کے اندر یہ گانا
مانگے گے وہ ان کے لیے ہو جائے گا. یعنی اتفاق، اتحاد اور اتحاد میں اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے بیٹھ کر کرنا کیا؟ دعا کرنا. اور جہاں یہ دو کام ہوں گے وہاں پر خداوند یسوع مسیح دروازے بند بھی ہوں گے تب بھی وہ اندر داخل ہوگا. تو یہ ایک وجہ تھی کہ شاگرد مایوس نہیں تھے، شاگرد پریشان تھے کہ خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مایوس نہیں تھے. لیکن وہ اس حالت میں دعا کر رہے تھے. اور جہاں دعا ہوتی ہے، جہاں پر اکٹھ ہوتا ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہوتا ہے، وہاں وہ ظاہر ہوتا ہے، وہاں وہ اپنا آپ دکھاتا. دوسری قسم کے لوگ جن پر خداوند یسوع مسیح کلام کی روح سے ظاہر ہوتا ہے وہ تھے ابتدائی کلیسیا. پہلے جو مسیحی تھے وہ لوگ، ان پر خداوند یسوع مسیح اپنا آپ ظاہر کرتا ہے. یہ ہم آگے کی تلاوتوں میں جب آئندہ اتواروں کو سنیں گے کہ اماؤس کے راستے میں جہاں پر دو شاگرد واپس جا رہے تھے اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ چلتا رہا اور جب وہ اکٹھے بیٹھ کر دعا کرنے لگے، دعا کرنے کے بعد انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا تو خداوند یسوع مسیح نے ان کی آنکھیں کھول دی، ان پر اپنا آپ ظاہر کر دیا. اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح اس کے بعد کلیسیا میں مقدس پطرس کے ذریعے کئی جگہوں پر، کئی لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا. تو جب خداوند یسوع مسیح آج ظاہر ہوتا ہے شاگردوں پر، اس سے پہلے بھی وہ ظاہر ہوا تھا. تو اس ظاہر ہونے کے وقت ان میں سے ایک شاگرد مقدس توما رسول ان میں نہیں تھا. توما رسول بڑا بہادر شاگرد ہے، توما رسول بڑا نڈر شاگرد ہے، توما رسول بڑا بے باک ہے. بے باک کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات ہے وہ منہ پر کہتا ہے، کسی سے چھپ کر نہیں کہتا. اور یہ بے باکی اور یہ بے خوفی اس کے اندر تھی. وہ ہر بات کو تجربہ کر کے، ہاتھ لگا کر، ایکسپیرینس کر کے چیک کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ ایمان ہو اور چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی بات ہو. کلام میں ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں کہ مارتھا اور مریم کا بھائی مر گیا. خداوند یسوع مسیح مارتھا اور مریم کو بھی پیار کرتا تھا، اس کے بھائی کو بھی پیار کرتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح جانتے بوجھتے ہوئے وہ کہتا ہے، اسے خبر پہنچتی ہے وہ بیمار ہے، تو خداوند یسوع مسیح جان بوجھ کے جاتا ہی نہیں. اور اس کے شاگرد کہتے ہیں خداوند تو اتنا پیار کرتا ہے اپنے اس آدمی سے، تو کیوں نہیں جاتا؟ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ بھی ایک بھید ہے کہ وہ میرا جلال ظاہر. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کا پیغام بھیجا جاتا ہے کہ جسے تو پیار کرتا تھا وہ مر گیا. اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ چلو اب ہم چلیں گے، یروشلم چلیں گے. شاگرد کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تو یہ لوگ تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے، تجھے پہاڑ سے دھکا دے دینا چاہتے تھے، تجھے نیچے گرا دینا چاہتے تھے، تو دوبارہ سے اسی جگہ جا رہا ہے جہاں پر تمہاری بے عزتی ہوئی. تو توما رسول کہتا ہے اگر یسوع نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے وہاں جانا ہے تو آؤ ہم اس کے ساتھ مریں، ہم چلتے ہیں، میں چلتا ہوں. جب توما رسول نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا اور وہ یسوع مسیح کے اس فیصلے کے ساتھ تھا. یہ نہیں کہ توما رسول ایموشنل ہو کر کہتا ہے کہ یسوع اب جا رہا ہے تو اکیلا نہیں، اس نے سارا جائزہ لے لیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کہ اس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ مروں گا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ یہ آدمی جو یسوع المسیح ہے یہ حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو میں دوں گا. اور دوسرے شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ آؤ ہم اس کے ساتھ مریں. اور اس کے علاوہ جب خداوند یسوع المسیح اپنا آپ اس پر ظاہر کرتا ہے اور آج کے کلام کی روشنی میں وہ توما رسول کو آ کر کہتا ہے کہ تو نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں یسوع المسیح کے ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کر اور اس کی پسلی میں ہاتھ ڈال کر تجربہ نہ کر لوں
نہ کروں گا۔ اور تومر رسول نے جب یہ دیکھا تو خداوند نے اسے کہا اور میرے ہاتھ میں انگلیاں ڈال، میری پسلی میں انگلی اور ہاتھ ڈال اور تجربہ کر، غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن، یعنی ایمان میں کمزور نہ ہو، ایمان میں پکا ہو جا۔ تو عمر رسول نے ایسا کیا تو نہیں، اس نے تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں انگلی ڈال رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس نے ایسا کیا نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع المسیح کی الہی ذات کا وہ وہاں پر اعلان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے، وہ اس کو پہچان جاتا ہے، وہ اس کی شناخت کر جاتا ہے۔ جب وہ مسیح کی شناخت کرتا ہے تو مسیح اسے کہتا ہے کہ ان پر روح القدس پھونکا اور انہیں کہا جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے گئے۔ اور اب اس شاگرد کو دیکھیں کہ دنیا میں سب سے مشکل ٹاسک اسے دیا گیا، کیسا؟ یار کہ تو عید کے حوالے سے بھی اور آج اس تاریخ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب تومر رسول خداوند کا کلام پاتا ہے، مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ منادی کے لیے بھیجتا ہے، پرچار کے لیے بھیجتا ہے۔ اور یہ تومر رسول آپ کہاں سے چلتا ہے کہ وہاں یسوع المسیح کا حکم پہاڑ سے پا کر اس سرزمین میں سب کانٹیننٹ، پاک برِ صغیر، ہندوستان، پاکستان، اسے جنوبی پاکستان کہا جاتا، اور شمالی پاکستان جہاں پر یہ سارے افغانستان، سری لنکا، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس ایریے میں خطے میں آنے والے ان تمام علاقوں میں وہ یسوع المسیح کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلا۔ اور ہم کو تو بڑا آسان لگتا ہے کہ تومر رسول آ گیا، جی ٹھیک ہے، اس کے قدم اس جہاں پر پڑے ہیں، آپ مجھے یہاں سے پیدل چل کے پنڈی جا کر دکھائیں، جائے گا؟ کتنے دن لگ جائیں گے؟ دن علیحدہ، تھکاوٹ علیحدہ، راستے میں رکاوٹیں علیحدہ، بارش ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، روکا ٹوکی ہے، ہر جگہ پوچھ گچھ ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور یہ کہاں سے آیا ہے کہ یہ مشرق وسطی اسرائیل سے، یروشلم سے چلتا ہے قافلوں کے ساتھ۔ اور آپ کو میں ابھی علم کی باتیں نہیں بتانے لگا، لیکن کم سے کم یہ نالج ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا جی ٹی روڈ ہے جو شاہ سوری نے بنایا تھا، بڑا لمبا روڈ ہے، ہم یہاں سے ایبٹ آباد سے لیتے ہیں اس جی ٹی روڈ کو، ایبٹ آباد سے ادھر پشاور کی طرف چلتے جاتے ہیں، ہم ادھر نہیں جاتے پنجاب کی طرف، پیچھے جائیں تو یہ روڈ جا کر تورکم بارڈر کے ساتھ جا ملتا، تورکم بارڈر سے کراس کریں تو آگے افغانستان آتا ہے، تورکم بارڈر سے آگے سے کہتے ہیں ہندو کش، ہندو کش سے چلتا 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 یہ زمینی راستہ جا کر یروشلم کو ملتا ہے۔ اس لیے ایران، جو بھی راستے میں یہ ممالک آتے ہیں، یونان، اسی راستے سے پیدل چلتے چلتے کچھ لوگ جو ہے غیر قانونی طور پر بھی یہاں پر سفر کرتے رہتے بسوں کے ذریعے، جو یورپ جانا چاہتے ہیں، اس میں جا کر آگے یہ بارڈر جو ہے ترکی کے ساتھ ملتا ہے، ترکی کا آدھا حصہ یورپ میں اور آدھا حصہ مشرق وسطی میں۔ تو چلو یہ تو ایک تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، تو یہ تو ٹرکوں میں، گاڑیوں میں، جہازوں کے ذریعے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، تو یہ اس دور میں وہاں سے پتہ نہیں کتنے سالوں کی یا کتنے مہینوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا۔ کہاں پر پہنچا؟ ادھر ٹیکسلا۔ تو اس سرزمین پر اس کے مقدس قدم پڑے، اور اس کے بعد یہ ایبٹ آباد اور اس کا سارا علاقہ بڑا خوش قسمت ہے، یہاں پر ہی ضرور جائیں، کم از کم یہاں کے رہنے والے لوگ تو جا سکتے ہیں۔ یہاں کی کرم تھوم ایک گاؤں ہے ادھر نزدیک، کہاں پر؟ یہ جو ہمارے پاس خانپور ڈیم ہے، خانپور کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر
मुकद्दस तोमा रसूल की कलीसिया आबाद थी। टक्सला बाद की बात है। टक्सला तो वो जगह पर, वो गंडा फॉरेस्ट जो बादशाह था, वो उससे पैसे लेता था और इस गांव में आकर लोगों में तकसीम करता था। तबलीग वो यहां पे करता था, रहता वो उधर था। तो आप जाए, मैं चाहता हूं तजर्बा करें। हम तो खुशकिस्मत है यहाँ पर अहमदाबाद के रहने वाले लोग कि यहां से तो थोड़ी ही मुसाफत का ये फासला है, दूसरे लोगों को बड़ी दूर से आना पड़ेगा। आप तो अपनी इन दिनों में कह सकते हैं कि ज़ियारत कर सकते हैं, रोम जाने की जरूरत नहीं है। जिस मुकद्दस के कदम इस सरजमीन पर हो तो हमारे से ज्यादा खुशकिस्मत कोई आदमी हो नहीं सकता। अब क्या है वहां पर? खंडरात है, वहां पर टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं और माहिरे कह सकते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो तारीख की स्टडी करते हैं, वो बताते हैं कि ये इमारतें 2000 साल पुरानी। मैं क्या हूं, आप भी जाएं, मैं तो वहां पर जाकर वीडियो बनाकर आया हूं। वहां की मुस्लिम कम्युनिटी से पूछे, वो बताएंगे आपको, गांव के लोग बताएंगे ये बिल्डिंग्स, ये इमारत किसकी हैं। वहां पर कोई क्रिश्चियन नहीं रहता, अभी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो तोमा रसूल के शागिर्द थे वो वहां पर कलीसिया रहती थी, तोमाई कलीसिया कहा जाता है, थॉमस्टिक चर्च। और बाद में क्या हुआ कि वहां पर ये जो इलाका है, वहां पर कई कबीलों ने हमला किया। कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, कभी कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाता, कभी कोई अंग्रेज आ जाते, कभी बरतानिया आ जाता। इस किस्म के लोग दूसरे इलाकों से, दूसरे मुल्कों से आकर इस खित्ते पर हमला करते रहे। तो यहां भी जब इस गांव के अंदर मसीही 5वीं सदी तक रहे, 500 साल तोमा के तबलीग करने के बाद 500 साल तक यहां पर थे। फिर 5वीं और 6ठी सदी में यहां पर व्हाइट हंस कबीला, उन्होंने कब्जा किया, हमला किया और उन्होंने दूसरी कौमों के साथ मसीहियों का भी नामो निशान मिटा दिया, खत्म। 5वीं सदी में मसीह खत्म हो गए और उसके बाद मसीहियों ने 1840 में दोबारा से इस खत्ते में आना शुरू किया। उससे पहले भी, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं। और उनमें से मिल हिल मिशनरीज वो यहां पर उतरे, कंधार, उसके बाद अफगानिस्तान, ये सब उस वक्त एक ही था। और फिर यहां से ये जो एरिया है, आगरा का बिशप इंडिया में, आगरा का बिशप यहां पर आकर लोगों की बरकत देता, इस्तेकाम देता, चर्चिस की ब्लेसिंग करता। उनमें से हमारा ये भी चर्च और जो यूबिया में चर्च है और मरी में चर्च है, इन सारों की बरकत बिशप कैटचिन कॉर्ली वो आकर कहा। अब सफर देख ले, तोमा ने तो किया, अब इन पहाड़ों पर सफर भी करके दिखाए। पैदल चलना, पहाड़ों पर चढ़ना, सांस फूल जाती है, कम से कम मेरी तो फूल जाती है, मैं तो इतना नहीं चढ़ाई चढ़ सकता। और वहां पर सफर कहां पे कैसे किया जाता था? घोड़ों पर, खच्चरों पर। और ये सारा तामीराती काम जो था ये 1 मिनट में नहीं होता था। ये गधे और घोड़े और खच्चर, इन पर लाद लाद के सामान लाते और फिर इनको इतनी दूर से, इंडिया से चलता है बिशप और यहां पर आकर इन गिरजाघरों की बरकत करता है, तकदीस करता है। तो ये तारीखी काम शुरू किसने किया? मुकद्दस तोमा रसूल ने। ये भी मैं आपको सारी तारीख नहीं बता रहा, कभी वक्त मिलेगा जरूर बताऊंगा। तो ये तोमा रसूल का बीज है जो उसने मेरे और आपके अंदर बोया। अपने अबाउजदाद को थोड़ा सा कह सकते हैं कि डटोल कर देखें, कहां तक जाएंगे आप? कहां तक जाएंगे आप? सबका बैकग्राउंड एक, सबकी नस्ल कह सकते हैं कि इस लिहाज से एक। और आजकल मैं कई दफा कहता हूं, कई लोग अपनी जातों को लिए फिरते हैं, जी मैं गिल्लू, मैं भट्टी हूं, मैं गौरी हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां। कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं है। इसलिए क्योंकि आप अपनी तारीख को देखें पीछे जाकर, आप नस्ली तौर पर या कह सकते हैं कि आपकी तारीख पीछे जाकर यीशु मसीह की लड़ी से नहीं मिलती कि आप कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के आगे औलाद थी, उस औलाद से फलानी औलाद पैदा हुई, उस औलाद से फलानी औलाद पैदा हुई, उस औलाद से फलानी औलाद पैदा हुई और तब मैं पैदा हुआ। हम में से कोई भी नहीं। 5वीं सदी तक जो मसीही थे, तोमा के ईमान लाने की वजह से यहां पर वो तब्दील, वो भी मर गए। उसके बाद हम कौन है? हम सब हिंदुओं से,
तब्दील हुए लोग, मुसलमान भी और हम मसीही भी, यहां पर रहने वाले सारे वो लोग हैं। तो एक अपनी नस्लें कहां तक जाएंगे पीछे? आप 1000 साल पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मैं अपने खानदान को जानता हूं, सिर्फ मेरा परदादा गौहर और मेरी दादी करम बीबी कामला वो हिंदू थे, वो कन्वर्ट हुए, उसके बाद हमारी नस्ल चलती है और वो हिंदू थे और मेरी यहां पर नस्ल आकर शुरू आगे चलती जाएगी जो भी मेरे खानदान की है। तो क्या है, अब मैं वो कहूं कि मेरा वो खानदान किल था, मेरा वो खानदान भट्टी था, मेरा वो खानदान क्या, ये पंजाब की जातें, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। चलो ये बात हम करते हैं तो अपने ईमान को पहचाने। हम वो लोग हैं जिन्होंने हाथ लगाकर तजर्बा नहीं किया, सुनकर ईमान लाए। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो हम सुन्नी हैं, जो सुनकर ईमान लाए हैं। हम वहां जाकर यीशु से डायरेक्ट ईमान नहीं बात कराए। समझ आ रही बात को? तो ये वजह है कि तोमा रसूल यहां पर वो ईमान होकर गया, बीच ईमान का जो आज जो कायम दायम, आज ये सबसे मजबूत कलीसिया है, ये सबसे मजबूत कलीसिया है, ईमान में सरगर्म, खुदावंद में मगन और खुदावंद को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली कलीसिया इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके अलावा ये श्रीलंका और इन तमाम ममालिकों का यहाँ पर तोमा रसूल घूमता रहा। और उसने जो कहा खुदावंद यीशु मसीह से यूहन्ना 11वें बाब में कि आओ हम इसके साथ मरें, तो उसने उसके साथ मरकर दिखाया। उसे मार डाला गया, उसे कत्ल कर दिया गया, उसे शहीद कर दिया गया और उसने ईमान की आला मिसाल कायम की कि यीशु की खातर नेज़े से और बर्छी से मारा गया। और हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि वो रसूल इसी खित्ताए सरजमीन में दफन, मालापुर इंडिया। कितने खुशकिस्मत लोग। यूरोप में तो रसूल नहीं गए, यहां पर यीशु का खुद तालीम देने वाला रसूल आता है। और आज इसकी बात की जा रही है कि जो ईमान में इतना मजबूत है कि वो हमें कहता है कि उसको पहचानो कि वो हमारा खुदावन और वो हमारा खुदा है, उसकी इलाही जात को पहचानो। तो ये तजर्बा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया, लेकिन मुकद्दस तोमा रसूल की वजह से हमें मिला। तो हम खुशकिस्मत लोग। और इसीलिए मसीह मेरे अजीज भाइयों और बहनों, तोमा रसूल ने हमें क्या तालीम दी? यीशु की तालीम। उसने हमें क्या सिखाया? उसने हमें यही सिखाया कि रहम करो, रहीम बनो, जैसा हमारा आसमानी बाप रहीम। तो यीशु ने कहा। तो आज जब हम ईद मनाते हैं, इलाही रहम की ईद, तो ये तस्वीर जो मैंने कहा कि आपको सामने रखने के लिए आपके घर में मौजूद है, इसमें से शिवाएं निकलती इंसान की भलाई के लिए और इंसान की शिफा के लिए। अब इसमें 2 किस्म की शिफाएं निकलती है। मैंने कहा एक नीले रंग की जो पानी को जाहिर करती है, एक लाल रंग की जो खून को जाहिर करती है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसके बगैर मैं और आप जिंदा नहीं रह सकते। क्या रह सकते? कि ये पानी के बगैर कोई भी इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। ये पानी क्या करता है? पानी सफाई करता है, पानी धोता है और पानी जिंदगी देता है। और यीशु के ये पहलू से पानी निकलना इस बात की लामत है कि वो हमारे पापों को धोता है। उसका रहम जो है वो इतना है कि वो रहम के लिए कहता है, बोझ से थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। और वो रहम का दरवाजा खोलता अपने दिल से और उनको वो अब पाक पानी से, अपने रहम के पानी से धोता और पाक साफ करता। और इस पानी को पीने से हम जिंदा रहते हैं। और ये कब होता है? जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा के वक्त हमें अपने पाक पानी से यानी कि बपतिस्मा दिया जाता है और हम गुनाहों से मुबर्रा होकर उसकी बादशाहत में शामिल होने के काबिल ठहरते हैं। दूसरा उसका खून, जिस्म से खून निकाल दिया जाए तो जिंदगी नहीं रहती। अगर एक्सीडेंट हो जाए और इंसान का ज्यादा खून बह जाए तो इंसान मर जाता है।
خون کے ساتھ ہی زندگی، خون کی کمی ہو جائے تب بھی زندگی نہیں ہے. اور اسے کہتے ہیں پریلیٹس، انسان کے وائٹ سیلز یا ختم ہو جائے تو انسان ختم. تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس کے پہلو سے زندگی بھی اور معافی بھی ملتی. اور یہ تصویر بنی کیسے؟ ہماری ایک مقدسہ ہے، پہلے وہ سسٹر تھی، سسٹر فوسطینہ. لوگ جس طرح دنیا داری کے فیشنوں میں پڑ جاتے، وہ بھی بڑی آزاد خیال خاتون تھی جب سسٹر نہیں تھی. تو کیا کرتی تھی؟ کلبوں میں جاتی تھی، ڈانس کرتی تھی. جتنے بھی کہہ سکتے ہیں، معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، عیاشی کے سارے اڈے تھے، ان کو کسی کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. امیر ترین تھی، کوئی غریب نہیں تھی. امیروں کے اس قسم کے کہہ سکتے ہیں کہ خیالات ہو سکتے ہیں، اور ہر قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ بے رارا بھی. چرچ تو جانا ہی نہیں، فیشن وہ کرنا ہے جو بے شک اس کو دنیا کو برا لگے لیکن اس نے کرنا ہے، کیونکہ مذہب کیا کہتا ہے، ہمیں کیا. کبھی بھی اس نے چرچ نہیں جانا، دعا نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. اور یسوع مسیح کیا کرتا ہے کہ جہاں جہاں وہ جاتی ہے وہ اس کو وہاں پر نظر آتا ہے. اب وہ پریشان ہوتی ہے، کئی دفعہ کہتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو میرا پیچھا کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے. جو ہی وہ غلط کوئی کام کرنے لگتی ہے تو یسوع مسیح سے باقی لوگوں کو کہتی ہے، وہ دیکھو یہ آدمی وہاں پہ کھڑا ہے، وہ دیکھو وہ آدمی وہاں پہ کھڑا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا. اپنے گھر والوں کو بھی کہتی ہے کہ یہ آدمی دیکھو، جب بھی میں کسی جگہ جاتی ہوں تو یہ میرے پیچھے پیچھے. ان کا کیسا ہے یہ آدمی؟ میں نے کہا یہ لڑکی نہ چرچ جاتی ہے، نہ بائبل پڑھتی ہے، نہ کلام پڑھتی ہے، اور نہ یہ یسوع سے واقفیت رکھتی ہے. اس کی ماں پوچھتی ہے کیسا ہے وہ آدمی؟ اس نے کہا ہے تو فیشنی، اس نے بڑے لمبے لمبے بال رکھے، اس کی داڑھی ہے، لیکن عجیب سا لباس پہنتا ہے. اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی ہے، نور ہے، اور یہ آدمی جو ہے بس کھڑا ہو کر مجھے گھورتا رہتا ہے. اس کی ماں پریشان رہتی ہے، کدھر ہے؟ کہتی دیکھو آج وہ ہمارے گھر بھی آ گیا. ماں کو نظر نہیں آتا، اس کو نظر آتا ہے. پھر ایک دفعہ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دن وہ کسی کلب میں ڈانس کر رہی تھی، اور لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے کہ یسوع مسیح وہاں پر ہوتا. تو اچانک ڈانس کرتے کرتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گرنے لگی. یسوع نے اسے تھام لیا اور کہتی دیکھا، میں نے کہا تھا نا آج اس آدمی کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ یہ مجھے اپنی باہوں میں لے سکتا. لوگوں نے کہا کہ ادھر تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھا کہ وہ ہوا میں اس طرح لٹکی ہوئی تھی، کسی نے اسے تھاما ہوا تھا. یہ تاریخی واقعہ، سچا واقعہ، ایک بندے نے دیکھا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایسا ہوا. اور یسوع مسیح نے اسے کہا تو مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے بلانے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا یہ میرا آخری ظہور تھا تجھ پر، آخری دفعہ تجھ پر میں ظاہر ہوا ہوں. بعد میں تو مجھے ڈھونڈے گی لیکن میں تجھے ملوں گا نہیں. یہ تو ظاہر بات ہے کہ یسوع مسیح ظاہر ہوتا ہے کیونکہ صدیوں سے زندہ ہے، اور اگر شاگردوں پر ظاہر ہو سکتا ہے، مریم مجدلی پر ظاہر ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان پر ظاہر ہو سکتا ہے. اسے چھوڑ کر چلا گیا. اس نے یہ بات بڑی سوچتی رہی، اور اس نے آہستہ آہستہ لوگوں نے جب پوچھنا شروع کیا تو ایک دن وہ کسی چرچ میں گئی، وہاں پر بیٹھی تو اس نے تصویر دیکھی. اس نے کہا یہی تو وہ آدمی ہے جو کئی سالوں سے میرے پیچھے تھا. تو فادر نے بتایا کہ بھائی یہ تو یسوع المسیح کی تصویر ہے، یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے کہا اس نے مجھے کہا کہ تو میرے پیچھے آ. فادر نے اس کی رہنمائی کی. اس نے کہا کہ جاؤ تم مذہبی زندگی، ریلیجیس لائف، راہبانہ زندگی، سسٹر بن جاؤ. وہ گئی ایک کانوینٹ میں. سسٹر نے دروازہ کھولا. اس نے کہا جی سسٹر جی میں سسٹر بننا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا معافی چاہتے لڑکا دفعہ، یہ تو نہیں بن سکتی، اس کا کردار دیکھو، اس کی حرکتیں دیکھو، ایسی لڑکی کو ہم سسٹر بنائیں گے؟ دروازہ بند کر دیا. نہیں 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 جاؤ. دوسرے کانوینٹ پر گئی، سب جگہ پر اس کے لیے دروازے بند ہو گئے. کہتی ایسی، معافی چاہتا اسی لفظ کے لیے کہ ایسی بد کردار لڑکی کو ہم تو اس زندگی میں نہیں لے سکتے، یہ تو پاک لوگوں کے لیے.
ہم تجھے قبول نہیں کریں گے. پھر اتنی پریشان ہو گئی کہ روز دعا کرتی, یسوع کو ڈھونڈتی, یسوع سے نہیں ملتا تھا. کہتی آپ مجھے ظاہر کر اپنا آپ اور مجھے دکھا, میں اب کیا کروں. یسوع مسیح پھر آخر کار جب وہ ہار جاتی ہے, تھک جاتی ہے, ساری دنیا پھر لیتی ہے, سسٹر بننے کے لیے اسے کوئی نہیں لیتا. پھر وہ کہتا ہے کہ ایک موناسٹری ہے پولینڈ کے شہر میں, پولینڈ کے ملک میں نا, کہ وہاں پر موناسٹری ہے, 12 سسٹریں ہوتی ہیں, تو آپ وہاں جا, دروازہ کھول, میں نے وہاں پر تیرا انتظام کیا ہے. وہاں پر یہ اندر جاتی ہے اور اس کی تکلیف زدہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ جس کا اس کا ماضی اچھا نہیں ہے تو کوئی بھی اسے بار بار تانا نہیں مارتا کہ تو پتہ ہے تجھے تو کون تھی, کیا کرتی رہی ہے. اب وہاں پر بھی تربیت میں بھی ہے, پھر بھی دوسری سسٹر سے بات بھی اسے تنگ کرتی اور اسے اس قسم کے تانے مارتی تھی. آخر کو یسوع مسیح وہاں پر اسے ظاہر اس پر ظاہر ہوتا رہتا تھا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا میری اس دنیا کو رحم کی ضرورت ہے, میں گناہگاروں کے لیے پریشان ہوں, مجھے تکلیف پہنچتی ہے, اب میں جسمانی طور پر ان سب کو دوبارہ صلیب پر چڑھ کر قربان نہیں ہو سکتا ان کے لیے, اس لیے مجھے اب لوگوں کی ضرورت ہے. تو کرے گی میرا وہ کام, تو لے کر آئے گی لوگوں کو توبہ کے لیے, تو تیار کرے گی, تو میرا رحم ان تو لوگوں تک پہنچائے گی جو میرے اس رحم سے محروم ہے. خدا تو انسان ہی استعمال کرتا ہے. اب وہ کیا کرتی, میں کیسے کر سکتی, نہ میں فادر ہوں, نہ میں بشپ ہوں, نہ میں پوپ ہوں, میں کیا کر سکتی, میں تو ایک عورت ہوں. سسٹروں کو تو اجازت بھی نہیں ہوتی لوگوں کے گناہ معاف کرنے کی. اس نے کہا نہیں, تو نے گناہ معاف نہیں کرنے, تو نے لوگوں کو تیار کرنا ہے معافی کے لیے, اور میرا الہی رحم ان کو معاف کرے گا پاک یوکرس کے ساکرامنٹ میں اور پاک اطراف کے ساکرامنٹ میں. کاہنوں کو بتاؤ, بشپوں کو بتاؤ, سب کو بتاؤ کہ وہ کریں کیا, تیار رہیں, 24 گھنٹے اطراف کے ساکرامنٹ کے لیے بیٹھے, اپنا وقت دیں, اور جہاں معافی کی ضرورت ہے تم لوگوں کو دعا کے ذریعے اور اپنے یہ کیسے کوشش کے ذریعے تیار کرو گی کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے, نہیں تو میرا غضب ان پر نازل ہو سکتا ہے. تو خدا کے رحم کی ضرورت تھی اس وقت بھی. اور پھر خداوند یسوع مسیح اسے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک تصویر بنانے کے لیے حکم دیتا. تصویر کیسے, اس نے کہا کہ میرے الہی رحم کی تصویر بنا. اس کی پینٹنگ آپ انٹرنیٹ پر لکھیں گوگل پر کہ پینٹنگ بائی سسٹر فوسٹینا, تو وہ اوریجنل جو اس نے ہاتھ سے تصویر بنائی تھی وہ وہاں پر اس نے یہ اس قسم کی تصویر بنائی جس میں سے یسوع کے یسوع اس حالت میں اس کے سامنے ظاہر ہوا. اس نے یسوع کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی تصویر بنائی. اور پھر 2000 تقریباً آج سے 20 سال پہلے پوپ جان پال دوئم نے, جب یہ ہم نئے دور میں داخل ہو رہے تھے, یعنی 2000 سال شروع ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ ہر ایسٹر کا دوسرا اتوار جو ہے وہ الہی رحم کے نام سے منسوب ہوگا. اور 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں اس کا پاک جمعے کو نوینہ شروع ہوتا ہے, اور کل رات یعنی کل یہ ختم ہوتا ہے, اور 9 دن لگاتار یہ نوینہ پڑھ کے ہم خدا کا رحم حاصل کر سکتے ہیں. سمجھ آئی میری بات اپنی؟ تو یہ باتیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اب ہم سسٹر فوسٹینا کو کہیں کہ بس وہی کیسا کر سکتی ہے. جہاں پر بدی ہوگی, جہاں پر ناانصافی ہوگی, جہاں پر گناہ ہوگا, یسوع مسیح پاک لوگوں کو نہیں بھیجے گا ان کے درمیان. اس نے ایسے بندوں کی چن لینا ہے جو ان میں سے ایک ہو, کیونکہ وہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے, وہ اس گناہ کی نوعیت کو بھی جانتا ہے, اور وہ اس گناہ کی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو کرنے کا جو کہہ سکتے ہیں انتہا ہو سکتی ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی کیا حالت ہو سکتی, پشیمان کیسے ہوا جا سکتا. اگر میں وہ گناہ نہیں کرتا تو میں تو بس زبانی کلامی یا کتابی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں نے وہی گناہ کیا ہے جو آپ نے کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ جب گناہ انسان کرتا ہے تو اندر سے ضمیر کتنا اسے ملامت کرتا ہے. تو اس لحاظ سے
خدا نے اس عورت کا انتخاب کیا کہ جو گناہ میں سراسر لدی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے دنیا میں اسی خاتون سے اپنے رحم کی جو کہہ سکتے ترسیل ہے یا فضل ہے بھیجنا شروع کیا، اور آج اتنے سال گزر گئے کہ خداوند نے اس کے ذریعے اس الہی رحم کی عید کو منایا۔ تو آج کی اس دن کا، آج کی اس عید کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے خداوند توما رسول کو بھی کہتا ہے، آج ہمیں بھی کہتا ہے، غیر متقد نہیں بلکہ متقد پر۔ ابھی ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں دا ہیل، یعنی دوزخ۔ دوزخ کا تو آپ سب کو ہی پتا ہے، مسلمان بھی جانتے ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں، مختلف نام ہے اس جگہ کے۔ اس جگہ کو عالم روا، عالم اسفل، پاتال، اور لاطینی زبان میں پگٹری بھی کہہ سکتے ہیں، عراف کہہ سکتے ہیں، یا ہمیشہ کی آگ۔ اور اس کا کلام میں تو بار بار ذکر آیا، یسوع مسیح کے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ نیکوں اور بدوں کی عدالت کرے گا، بکریوں کو بھیڑوں سے علیحدہ کرے گا، اور ان عمل کے لحاظ سے اچھے مال والوں کو وہ اپنے دائیں طرف، دوسرے کو بائیں طرف، جنت میں، دوزخ میں، ہمیشہ کی زندگی میں وہ داخل کر کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ سچائی ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کے ہم 27ویں آیت سے پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح قیامت کی بات کرتا ہے، اور اس میں وہ بتاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دو جہانوں کا ذکر کرتا ہے۔ کون سے جہان؟ یہ جہان اور وہ جہان، یہ زندگی اور وہ زندگی۔ کیا کہتا ہے اس میں وہ؟ جب صدوقیوں سے سوال کرتے ہیں قیامت ہے، تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس عالم کے لوگ بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے، اور جو لوگ اس قابل ٹھہریں گے کہ اس عالم یعنی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہرے، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اب ذکر کیا؟ دو باتوں پر غور کر سکا ہے۔ اس جہان کے لوگ بیاہ کرتے اور بیاہے جائیں گے، لیکن جو لوگ اس قابل ہوں گے کہ اس جہان، یعنی دو جہانوں کا ذکر تو خداوند نے کر دیا نا۔ اس کا مطلب کلام نے کئی جگہ پر ظاہر کیا ہے کہ جنت اور دوزخ ہے، اچھی اور بری جگہ ہے، انصاف کی جگہ ہے۔ ہمارے اندر سے خوف ختم ہو گیا ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ دونوں جگہیں موجود ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ تو اسی لیے ایک سسٹر صاحبہ تھی جس کا نام تھا سسٹر جوزفت، مقدس یوسف کے نام سے منسوب ہے۔ اب سسٹر جوزفت ہے، یہ بھی جو 1 سسٹریں ہیں جو 24 گھنٹے دعا میں رہتے ہیں، انہی کی جماعت میں سے ایک سسٹر ہے۔ اب اس پر خداوند یسوع المسیح ظاہر ہوتا ہے کیسے؟ خواب میں۔ وہ دعا کر کے سوتی ہے، دعا کر کے جب سو رہی ہے تو خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ جب وہ کہتی ہے خداوند میں اس قابل ہوں کہ تجھے دیکھ سکتی ہوں، تجھ سے مل سکتی ہوں، تو خداوند نے کہا کہ میری مرضی ہے، میں جس پر چاہوں اپنا آپ ظاہر کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں نے تجھے چنا ہے اور میں تجھے کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ کہاں پر اسے لے کر گیا؟ پہلے ہی رات، پہلے دن جب وہ سو رہی تھی اسے آسمان پر لے گیا۔ آسمان پر جب وہ جا رہی ہے تو خواب نہیں ہے، خواب کی بات سنا رہا ہوں، اسے خواب آ رہا ہے، اور خواب میں وہ کہتی ہے خداوند یسوع مسیح کو، خداوند میں ایک ریلیجس نن ہوں، میں ایک سسٹر ہوں، تو ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے اپنا مذہبی لباس تو پہن لینے دو، میں ہیبٹ پہن لیتی ہوں، میں سلیپنگ ڈریس میں ہوں اور میں کراس پہنتی ہوں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ آج کے دن تو ایسے ہی جائے گی، جس طرح تو ہے میں تجھے اسی طرح لے کر جاؤں گا۔ وہ اسے لے گیا۔ تو یہ خواب کی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اسے خواب آ رہا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے دوزخ کی سیر کرواتا ہے، اور وہ وہاں پر دوزخ کے اوپر چلتی ہے یسوع المسیح کے ساتھ۔ جب دوزخ شروع ہوتی ہے تو یسوع مسیح اسے اکیلا اندر بھیج دیتا ہے، وہ نہیں ساتھ جاتا۔ وہاں پر روحیں چیختی، اتنا شور، ان کے گلے پھٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں اس سسٹر کا پاؤں پکڑ کر اسے بھی دوزخ میں نیچے کھینچے۔ وہ بھی ڈرتی ہے، خوف ہے، ظاہر ہے آگ کے اوپر چل تو رہی ہے لیکن آگ میں جا نہیں رہی،
تو وہاں پر وہ روحوں کو کہتی ہے کہ روح کہتی ہے مجھے بچا، کہتی میں تجھے کیسے بچا سکتی ہوں؟ اس نے کہا مہربانی کر کے مجھے بچا، میں بچنا چاہتی۔ اس نے کہا مجھے طریقہ بتاؤ تجھے میں کیسے نکالوں اس دوزخ سے۔ وہ کہتی ہے کہ اس دوزخ سے نکلنے کے لیے ایک حل ہے اور کو پیار کرنے کا ذریعہ۔ تو اس نے کہا اتنا مشکل کام کیا ہے کہ تو کر، جو دوسری روحیں ہیں ان کو تو پیار کر، پیار کا تجربہ کر، اور اس لیے تو جب ایسا کرے گی تو اس دوزخ سے نکل آئے گی بات۔ اس نے کہا یہی تو مصیبت ہے، اگر میں یہاں پر پیار کروں تو پھر یہ دوزخ نہیں ہو سکتی، دوزخ میں ایسا کر نہیں سکتی۔ روح کہہ رہی ہے، روح میں آدمی کی بھی ہو سکتی ہے عورت کی بھی، کہتی ہے جب میں پیار یہاں شروع کر دوں گی تو پھر دوزخ نہیں رہے گی۔ اس کے لیے مجھے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر دونوں چیزیں نہ ہوں، نہ دوزخ ہو نہ جنت ہو۔ وہاں پر یہ تجربہ کر کے میں آؤں گی تو پھر میرا فیصلہ ہوگا کہ یہاں سے نکل سکوں۔ اس نے کہا پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں انسان پیار نہیں کر سکتا چاہ کر بھی، اتحاد میں نہیں رہ سکتا چاہ کر بھی، کیونکہ دوزخ میں تو نفرت ہے، دوزخ میں نا اتفاقی ہے، دوزخ میں حسد ہے، دوزخ میں لالچ ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں دوزخ کے اندر ہیں، اور جو اس کے اندر ہے وہی بندہ اس کے اندر ہے۔ سمجھ آئی میری بات نہیں؟ تو کہتی میں تو جلدی نہیں کاٹ سکتی۔ خیر وہ خواب ایک دن کی ختم ہو گئی، اس نے جلدی سو گئی، کہتی آج پھر شاید خدا یسوع مسیح خواب میں آئے۔ پھر خداوند آیا، خداوند کہتا ہے چل اس دفعہ تو اپنا مذہبی لباس پہن، ہیبٹ پہن، سلیپ بھی پہن، اور میں تجھے پھر لے کر جاؤں گا دوزخ۔ پھر وہ گئی، کہتی خداوند اس کے علاوہ بھی کوئی اور جگہ دکھا دو مجھے۔ کہتی نہیں، خداوند کہتا ہے یہی دکھانا ہے مجھے۔ اور جب اسے لے کر جاتی ہے تو وہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کی جو جماعت کی سسٹر ہے بڑی دعا گو تھی، اور وہ جو ہے وہ دوزخ میں ہے۔ بڑی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی سسٹر دوزخ میں، اور ایسی روحانی سسٹر کہ میں اس سے بڑی باتیں سیکھتی تھی اور یہ خط سے آ گئی۔ اس سے ملاقات کروائی، وہ گئی، کہتی ہے سسٹر آپ یہاں پر کیوں آ گئی؟ وہ سسٹر اس کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ تجھے پتا ہے کہ مذہبی زندگی میں ہم 3 وعدے کرتی ہیں، 3 وعدے سسٹریں کرتی ہیں، ایک تابع داری، ایک سادگی یعنی پاورٹی، اور ایک چیسٹی یعنی پاکیزہ زندگی۔ اس نے کہا چیسٹی یعنی کہ دنیا جہان کی چیزیں ہمارے پاس ہو سکتی لیکن ہماری نہیں ہوتی، ہم بادشاہوں کی طرح رہ تو سکتے ہیں لیکن یہ بادشاہ ہماری نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں، یہ چرچ کا قانون ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پاکیزگی بھی رکھی اپنے جسم کے اندر، میں نے چیزوں سے اپنے سے علیحدہ بھی رکھا، ڈیٹیچمنٹ، لیکن ایک بات مجھ سے نہیں ہوئی کہ میری جو کمیونٹی میں یہاں پر میں رہتی تھی، سسٹر رہتی تھی، میں اپنی سسٹر کی تابعداری نہیں کر سکی، یعنی وہ مجھے کوئی کام کہتی تھی یہ کام تو نے نہیں کرنا تو میں ضد سے کرتی تھی، ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے تیسرا وعدہ تابعداری کا وعدہ توڑ دیا۔ ویسے میری پاک زندگی ہے، کوئی اور گناہ نہیں کیا، لیکن خدا کے گرجا گھر میں زمین پر لیٹ کر میں نے کہا تھا کہ خداوند میں تیرے نام سے اپنی جماعت اور اپنی سسٹر سے بات کی تابع رہوں گی، تو میں نے ان کی خلاف ورزی کی، اس لیے خدا نے مجھے اس وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس دوزخ میں پھینک دیا۔ وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر خداوند لے گیا اسے، اور دوسرے دن اسے کون ملتا؟ تیسرے دن بلکہ اسے ایک فادر ملتا ہے، اتنا بزرگ فادر، اور وہ کہتی ہے کہ یہ آگے آگے جاتی ہے اور آگ بھی بڑھتی جاتی ہے، کہتی یہ کیا ہے؟ اس زندگی میں عام لوگ بھی تھے لیکن یہ تو فادر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ کہتی ہے کہ آپ تو میرے اسپرچوئل ڈائریکٹر رہے ہیں، آپ کیوں یہاں پر ہیں؟ اس نے کہا میں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے 24 گھنٹے اویلیبل رہنا ہے روحانی زندگی کے لیے، تو جب یہ لوگ میرے پاس آتے تھے
تو میں کہتا کبھی دوپہر کا وقت ہے جی میرا ریسٹ کا ٹائم ہے، تو 3 بجے تک 4 بجے تک لوگ ضرورت مند تھے روحانی طور پر، تو میں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی، میں نے جو اپنے وعدے تھے انہیں نہیں پورا کیا جو کلیسیا نے مجھے کہا تھا۔ اس وجہ سے خدا نے مجھے، ویسے زندگی پاک تھی، کوئی اور گناہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، فریب نہیں دیا، حسد نہیں کیا، لالچ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود کیونکہ میں نے خدا کے ساتھ وعدہ توڑا، اس لیے خدا نے مجھے دوزخ میں بھیجا۔ چوتھا دن پھر خدا مجھ سے لے گیا اور آخری دن میں وہ ایک آخری کمرہ ہے اور سب سے زیادہ آگ اس میں جل رہی ہے اور اس میں ایک بشپ ہے۔ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے، اس میں پہلے تو سارے یہ مذہبی لوگ ہی ہیں، اور جب وہ اس بشپ کے پاس جاتی ہے تو کہتی ہے اس لارڈشپ کے جو بھی اس کا نام، کہ آپ یہاں پر کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بشپ تھا۔ بشپ کا مطلب ہوتا ہے اوور سیئر، جو ساری ڈائسیس کو دیکھتا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں اس نے فادروں کو بھی دیکھنا ہے، اس میں سے سسٹروں کو بھی دیکھنا ہے، اس میں اپنے ہمارے اسکولوں کو بھی دیکھنا ہے، اس نے جو ہماری ڈائسیس کی جائیداد ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے، سب کا انچارج وہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے بھی یہ ہمارے اس ملک میں پوری دنیا میں وبا پھیل گئی ہے اور کہیں سے کوئی امداد بھیجتا ہے، اس نے کہا کہ وہاں سے کئی لوگوں نے مجھے پیسے بھیجے اور میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ پیسے کاریتاس کے حوالے کر دیے۔ کاریتاس کا مطلب ہوتا ہے لو، اور وہ ادارہ جو جہاں پر پیار کی ضرورت کی چیزیں ہمیں پہنچانی ہوتی ہے، پہنچانا ہے، یہ ڈائسس کے انڈر ہوتا ہے، بشپ صاحب کے انڈر۔ اور بشپ صاحب نے وہاں کے ڈائریکٹر کو بلایا، اسے کہا جی یہ لوگ فلاں 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 گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں 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 شہر میں چلے جاؤ، فلاں 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 پیرش میں چلے جاؤ، وہاں پر لوگ ضرورت مند ہیں، فائنڈ آؤٹ کرو، انویسٹیگیشن کرو، جو ضرورت مند ہے آپ اس تک یہ مدد پہنچاؤ۔ تو اس نے کہا کیسے، میں نے تو اسے دے دیا آرڈر، کیونکہ میں سب جگہ جا کر نہیں کرتا۔ تو اس میں جو وہ ڈائریکٹر تھا اس نے وہ پیسے نہیں پہنچائے، اس نے کس کو دے دیے، اس نے اس کو دے دیے، اس نے اس کو رشتہ داریاں پال لی، اس نے کاغذوں میں تو لکھ دیا کہ پیسے پہنچ گئے ہیں اور ضرورت مندوں کے گھروں تک چلے گئے ہیں۔ بشپ صاحب نے بھی اوکے لے کر جنہوں نے پیسے بھیجے ان کو بھیج دیا۔ وہ کہتا ہے میری غلطی صرف یہ ہے کہ میری ذمہ داری تھی کہ میں چیک کرتا، میں جا کر تجربہ کرتا، میں انویسٹیگیشن کرتا۔ میری وجہ سے کئی مستحق لوگ جو ہے وہ مستحق امداد سے رہ گئے ہیں، اور وہ کہ میں نے نہیں کیا اس ڈائریکٹر نے ہے، لیکن ذمہ داری میری تھی۔ خدا نے کہا تو نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اس وجہ سے میں تجھے دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو ہر قسم کے لوگ، ابھی یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، آپ تھک جائیں گے، میں آپ کو باتیں سناتا رہوں گا۔ تو یہ پوری کتاب اتنی موٹی ہے انگریزی زبان میں، آپ پڑھیں تو ہر زندگی کے طبقے کے مطابق لوگوں کے بعد واقعات ہیں۔ میں نے تو کیونکہ یہ ہماری زندگی سے متعلقہ تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر روز وہ کسی نہ کسی روح سے ملتی ہے، اور پھر آ کر وہ کیا کرتی ہے، وہ ان روحوں کے لیے دعا کرتی، روحیں اسے پیغام بھیجتی ہیں کہ اب مہربانی کر کے، ہم تو دوزخ میں کچھ نہیں کر سکتے، تو زمین میں ایسی جگہ پر ہے جہاں یہ ممکن ہے کہ روحیں دوزخ سے نکل سکتی ہیں راز سے۔ اور اس لیے جب ہم یہ مقدسہ ماں مریم کی روزری پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع، اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ ماں مریم سے کہتے ہیں تو اب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اب بھی، اور جب ہم پھنس جائیں دوزخ میں تو وہاں سے بھی بچا۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھین، خاص کر ان کو جو تیرے رحم و کرم کے زیادہ محتاج۔ ہماری دعاؤں کا یہ پیورٹی ہے، پریفرنس ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد اجلال باپ اور بیٹے اور قدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا آمین۔ اے مہربانی یسوع ہماری دعا سن، اس میں کہتے ہیں کہ جو روحیں جو ہے دوزخ میں پھنسی ہیں ہر روزری میں ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ اور وہ سسٹر
ہر روز جب رات کو دعا میں یسوع مسیح سے لے جاتا تو سارا دن بیٹھ کر ان روحوں کو نام بنام یسوع سے دعا کرتی اور پھر ان کے لیے کیا کرتی؟ اس قربان گاہ کے اوپر کاہن سے پاک قربانی چڑھواتی کہ یہ لو، یہ نام ہے فلاں بشپ کا، یہ لو یہ نام ہے فلاں فادر کا، یہ لو یہ نام ہے فلاں سسٹر کا، اس نے نہ دوزخ میں گئی تھی، اس نے مجھے کہا کہ میری جان چھڑواؤ، اور خدا کا رحم میں آسمان سے ان کو دلاؤں گی۔ اور جس دن یہ رحم ہوا اور اس محبت کو کیسے تجربے میں تبدیل کیا؟ یسوع کی قربانی سے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے روحوں کے لیے دعا کی جا سکتی، اور یہ راستہ شیطان کبھی بھی آپ کو اس راستے سے گزرنے نہیں دے گا۔ اسی لیے مسیح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، توما رسول کی طرح مضبوط ایمان رکھیں، نہ ڈر رہیں، بے خوف رہیں، ایمان کی گواہی دینے سے نہ گھبرائیں۔ اس کے لیے آپ کا گلا کیوں نہ کاٹ دیا جائے؟ یسوع ہے تو یسوع ہے، یسوع کہتا ہے محبت ہے تو محبت ہے، یسوع کہتا ہے اتفاق ہے تو اتفاق ہے۔ نہ اتفاقی کر کے یسوع کو رد نہ کریں، نہ یسوع آئے گا نہ یسوع برکت دے گا۔ اپنی اس دنیا کی حالت دیکھ رہے اور بتا لیں 2024 میں اس سے بھی بدترین وائرس آئے گا۔ ابھی تو لوگ بچ گئے ہیں، اگر لوگوں نے توبہ نہ کی ابھی تو حالات کھل جائیں گے، پھر دوبارہ سے لوگ آ جائیں گے، تو پھر لوگوں نے اگر گرجے آنا نہ شروع کیا، پھر خدا کا خوف ان کے دل میں نہ ہوا، تو پھر 2024 میں انہیں یہ بھی موقع بھی نہیں ملے گا۔ خداوند نے ابھی 4 سال آپ کو دینے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ 2024 میں یہ کوئی اور بدترین وبا آ جائے اور ہم اپنے بچوں اور اپنے عزیزوں سے محروم ہو جائیں، تو یہ تو ختم ہو جائے گی، ہو بھی رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے اب اٹلی میں اموات نہیں ہو رہی، بلکہ اب وہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، لوگ لوٹ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، چرچز میں جا رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، مہربانی کر کے گرجے کھولے، ہم نے خداوند سے معافی مانگنی۔ اور یہاں اگر لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹل گیا، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، پھر وہی چورا چکائی، پھر وہی خوف ہے راستہ، پھر وہی دنیا داری کے کام، تو 2024 کوئی دور نہیں ہے، وقت تو ایسے گزرتا ہے۔ تو اس لیے خداوند کی اس عید کے موقع پر آئیں میرے ساتھ مل کر خداوند کا رحم مانگیں، خداوند ہم پر رحم کرے، خداوند ہماری دنیا پر رحم کرے، خداوند ہمارے خاندان پر رحم کرے، تاکہ یسوع کی محبت کا تجربہ کر کے دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، اسی یسوع المسیح